شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ آج کے اس پروگرام کو تمام سنتے اور دیکھتے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر مزمل حسین صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ کہ اس مصروف ترین دور میں وہ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا کرتے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر کا جو تعارف ہے، سر کا تعارف میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ سر 20 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور ہمارے ضلع لیا کے نہیں بلکہ پاکستان اور پنجاب لیول پر ایک بہت بڑی شہرہ آفاق شخصیت ہے۔ عام طور پر عام لوگوں سے ان کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ عام آدمی کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور جزیات کا اچھا خاصا مطالعہ رکھتے ہیں۔ تو میں اپنا آپ کا اور ان کے درمیان زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سر جی آپ کو مستفید کر فرمائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے عوام کی بات ہے، اس میں ہم صرف اور صرف جو بھی مہمان یہاں تشریف لاتے ہیں وہ صرف اور صرف عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ان کے حل کی بات کرتے ہیں، ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں، پھر ہم اس کو پرسو بھی کرتے ہیں، پھر ہم اس کی فیڈ بیک بھی لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور میرے معزز مہمان سے اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو وہ نمبر دیا ہوا ہے، وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا پروگرام جو ہے یوٹیوب اور اس پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر، اور معزز مہمان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ باقی یہاں آج جو ہے ہمارا جو پروگرام ہے اس میں آج مین جو مسئلے ہیں، جو ہمارے عوام کے سلگتے ہوئے مسئلے ہیں، اب ہم ان کو آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین سے پوچھوں گا کہ آپ نے پوری زندگی ایجوکیشن میں لگائی اور تعلیم کے معاملات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے بڑے کالج کی آپ پرنسپل بھی رہے ہیں اور یونیورسٹی کے معاملات بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیا کے اندر ایک بہت بڑا دردناک معاملہ ہوا کہ ہمارے ایک بچے نے جو کہ بی ایس کا جو ہے وہ 6 سمیسٹر کلیئر کر چکا تھا اور 7ویں سمیسٹر میں تھا، اس نے خودکشی کر لی، اور یہ معاملہ جو ہے اس وقت بھی وہ تحقیقات جو ہے اس کی ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ جہاں بھی سمیسٹر سسٹم ہے، سمیسٹر سسٹم نے پورے پاکستان میں یا پنجاب میں یا دنیا میں ہمیشہ اس کے بہت سے نقائص، اور وہ جو ہے واقعی یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو وہاں کے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جی بس وہ خدا بنے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے ان کو بہت سے بچے اور بچیوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو یہاں ہمارا جو بچے نے خودکشی کی ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ کوئی گھریلو بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہ استاد صاحب کی کوئی بات جو ہے یہ بھی بات درست ہے، کسی بچے کو ناگوار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ یعنی خودکشی جو ہے وہ بچہ کبھی بھی استاد کی پریشر پر، دھمکیوں پر یا اس کے رویے کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ سر آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بات یہ ہے رانا صاحب جی کہ ہم اس کو خودکشی اس لیے نہیں کہتے
کہ قانونی طور پر کوئی ایسی بات ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ جی ایک تو بچے کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، اس کے علاوہ جو جتنے لوگ ان کے والد صاحب سے ملے ہیں، میں خود بھی کلخانی میں گیا تھا، جی ان کے والد صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، جی بہت اچھی فیملی کے لوگ ہیں، بہت ہی مخلص لوگ ہیں وہ، تو اس لیے ہم اس کو خودکشی نہیں کہہ سکتے جی کہ خودکشی، ظاہر ہے کہ جب خودکشی ہوتی ہے تو اس کے کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ جی ممکن ہے مستقبل قریب میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ بھئی سیمسٹر سسٹم، دنیا پوری کے اندر سیمسٹر سسٹم ہی چل رہے ہیں، اور پاکستان میں شاید یہ سسٹم بہت بعد میں آیا ہے، جی تو یہ جتنے نظام ہائے امتحانات ہوتے ہیں ان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ جی جہاں اس نظام نے کہیں آپ کو نقائص نظر آتے ہیں تو وہاں اس کے خوبیاں بھی بہت ہیں کہ بچے جو ہیں، طالب علم جو ہیں، وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ فعال رہتے ہیں اپنی پڑھائی میں۔ اگر وہاں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ پھر انڈیویجول کا ایشو تو ہو سکتا ہے، نظام میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر کبھی دیکھیں اوپن یونیورسٹی کا سلیبس دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں ایگزام کا، وہ بہت اچھا ہے۔ اب اگر ہمارا نوجوان جو ہے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے مشق بھی نہیں لکھنی اور امتحان بھی میں نے نقل کر کے دینا ہے، تو اس کے اندر نظام کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ باقی بات جو ہے، ٹیچر ہو یا استاد ہو یا والدین ہو، وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں اور ان کا کبھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بچے کی جان لے لیں یا بچے کا فیوچر سپائل کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کئی کدو کا ایسے کوئی ہو جاتے ہوں گے، لیکن جہاں تک یونیورسٹی آف لیا کی بات ہے تو اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر جو باہر کی ہماری صوبائی یا ہماری قومی پالیٹکس ہے، اس کا ایک بڑا ڈلٹی رول ہے۔ وہ یہاں پر جب سے یہ یونیورسٹی بنی ہے 3-4 سال سے آپ یہ دیکھ لیں، تو یہاں پر جو لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہیں، اپنا اپائنٹ کرائے ہیں، وی سی وغیرہ، وہ سارے کے سارے سفارشی لوگ تھے، 2-3 سال تو وہ یہ لے گئے ہیں۔ جی اب جو وی صاحب آئے ہیں یہ اچھے آدمی ہیں، یہ اپنا پروفیشنلی ساؤنڈ آدمی لگتا ہے، ممکن ہے کہ یہ کوئی اچھا رول ادا کر جائیں، جو ان کے اٹھان ہے اس سے تو ٹھیک لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نوزائیدہ یونیورسٹی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے۔ شعبہ انگریزی کے ساتھ میرا اس لیے گہرا تعلق ہے کہ میں گزشتہ اکنامکس میں، ایجوکیشن میں اور انگلش میں جو الائیڈ کورسز ہیں وہاں میں پڑھا رہا ہوں۔ ویسے بھی جو اس کے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہتا ہے۔ اس وقت جو چوٹی کے ٹیچر ہیں وہاں پر بہت اچھے، میڈم امبرین ہیں، سعدیہ صاحبہ ہیں، ڈاکٹر اپنا ریاض دستی صاحب ہیں، ان سے پہلے رشید دستی صاحب تھے، یہ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ کمیٹڈ ٹیچر ہیں یہ۔ ریاض دستی صاحب تو اس طرح سے ہیں کہ میں ان کے پاس اگر 5 بجے بھی گیا ہوں تو یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، 8 بجے کال کیے تو پھر بھی بیٹھے ہیں، اور وہاں جا کر بیٹھو تو کبھی بچوں کے اسائنمنٹس چیک کر رہے ہیں، کبھی کیا ہے، بہت سے ان کے اوپر برڈن تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بچے کو اس طرح سے ہرٹ کریں گے، اس کی عزت نفس مجروح کریں گے، کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ دوسری باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو اس کا معالج ہے نفسیات کے حوالے سے یا ان کے اعصاب کے حوالے سے ان کی ٹریٹمنٹ کر رہا تھا، اس کی رپورٹ بھی بڑی اہم ہے، ہم نے ظاہر نہیں دیکھی، تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ زیر علاج تھا بچہ بہت دنوں سے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ وقت چونکہ ایک سڈن ایشو بنا ہے ہنگامی طور پر، تو اس میں جو ہے نا کچھ اس طرح کے لوگ اپنا اپنا مفاد بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ بڑی منفی بات ہے، خاص طور پنجاب کے اندر، کہ جامعات کے اندر بڑی پالیٹکس چل رہی ہے، اساتذہ کے اندر گروپنگ موجود ہے، اور یہاں بھی ممکن ہے گروپنگ موجود ہو، ہمیں کچھ زیادہ پتہ تو نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو سبجیکٹ جیلسی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ عہدوں کے ایشو بھی آ جاتے ہیں، کچھ لائکنگ ڈس لائکنگ بھی آ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایشو اٹھا ہے، کیونکہ یہ ریاض دستی صاحب تو باقاعدہ اس کے جنازے میں بھی موجود تھے، اس کے کلخانی میں موجود تھے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے، میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، سالڈ ڈاکومنٹیشن میرے سامنے نہیں آئی، وہ بچہ تو کہیں فیل بھی نہیں ہے،
تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس بچے کی جو ڈیتھ ہے اس کا مجھے بڑا دلی افسوس ہے، اور میری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کے غم نہ دے۔ اس کا فوت ہو جانا، کیونکہ وہ 2 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کا افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے اور ان کے والدین اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ تو رانا صاحب، آپ بھی استاد رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی لاکھوں میں ایک ہو، کہ جو اپنا طالب علموں کی جان کے درپے ہو جائے یا ان کو فیل کر دے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ٹیچر کا بڑا کھلا دل ہوتا ہے، وہ تو ایک صوفی ہوتا ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتا، وہ معاف کر دینے والا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، خیر اب انکوائری وغیرہ بھی ہو رہی ہے یا شاید ہو بھی گئی ہے، تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اس طرح سے جو سب سے بڑا لاس ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے وس صاحب کو بھی ایک میسج کیا تھا، سوشل میڈیا پہ یہ لگایا ہے کہ یہ جو سب سے پہلے جو انکوائری ہے، وہ جو سینئر فیکلٹی ہے اس کو کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ایک چیز کا افسوس یہ ہوا ہے کہ بڑی عجلت میں جو ہے نا، ریاض صاحب سے چارج بھی لے لیے گئے، اس سے شکوک و شبہات اور پیدا ہو گئے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ اگر آج اس یونیورسٹی کے اندر بلیک میلنگ سے اتنی جلدی جو ہے وہ مغلوب ہو گئی ہے انتظامیہ، تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ہم نے بھی ایڈمنسٹریشن کی ہے، وہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ البتہ یہ بہت سنگین اس کے واقعہ ہے، اور اس کا ہمیں افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے بچے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہو گیا ہے اس کا ہمیں افسوس ہے، اور آئندہ بھی ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس طرح سے کسی بھی والدین کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایشو رانا صاحب، اس کو اس طرح سے دیکھا جائے، اب ظاہر غیر جانبدار وہ انکوائری میرے خیال میں ہو چکی ہے، تو چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اچھا، پھر ایک اور بات ہے کہ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے، جو اچھا انسان ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کا رویہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ ہارش ہو بھی جاتا ہے، تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور آپ دیکھیں، وہ صبح 8 بجے آتے ہیں ریاض صاحب، اور بھی ٹیچر جتنے ہیں یونیورسٹی کے، کیونکہ ٹیچر کم ہے، فیکلٹی کم ہے، ابھی پرماننٹ فیکلٹی شاید نہیں بھرتی ہو سکی، اور رات گئے تک ایک آدمی کام کرتا ہے، پھر رات کو لیکچر بھی اس نے تیار کرنے ہیں اگلے دن کے، تو تھوڑی بہت اس کے مزاج کے اندر تلخی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اتنی سپیس دینی چاہیے۔ باقی ایکسکیوز میں ایک بات تھوڑی سی رہ گئی، میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ سیمسٹر سسٹم کی بات کر رہے ہیں، سر سیمسٹر سسٹم برا نہیں ہے، اس کا عمل درآمد یا اس کو چلانے میں کہیں نقائص موجود ہے۔ تو یہ جس وقت ول پیدا ہو جائے گی ٹیچرز کے اندر بھی اور طالب علم کے اندر بھی، میں خود سیمسٹر سسٹم پڑھا رہا ہوں، اس کے اندر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے بھی کچھ جو ہے نا ایکسٹرا جو ہے وہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سسٹم بہت اچھا ہے، اس کو امپلیمنٹ ہونا، اس میں کئی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ تھینک یو جی، پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ روحانی باپ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ بچہ جو ہے وہ یا بچی جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھائے۔ تو یہاں پر لیا کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، میں اس وقت صدر پنجاب ایس ٹیچر ایسوسیشن تھا، اقبال آرا صاحب ایک یہاں استانی تھی، اور وہ پرائمری اسکول کے اندر جو جی۔ ہے وہ ٹیچر تھی۔ تو وہاں ایک بچی جو ہے اس کا جو ہے ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب تھے شہباز شریف صاحب، وہ معاملہ جو ہے جتنا آگے گیا تو اقبال آرا صاحب کے خلاف جو ہے اقدام قتل جو ہے مقدمہ ہو گیا، اس میں ہم شامل اور ہیں۔ اس کو ملتان کے اندر جو ہے انہوں نے وہاں پر قید جس میں بے دیا پابند سلاسل کر دیا۔ جی اور جب میں یہاں اٹھا تو یہ تاریخ اٹھی، تو میں نے یہ کہا کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک فیمیل اساتذہ کے مارنے سے جو بچی جو ہے وہ مر جائے، یا کسی روحانی باپ کے تشدد سے کوئی بچہ مر جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی لیکن جب وہ انکوائری ہوئی تو انکوائری کے اندر یہ بات واضح طور پر آ گئی، وہ جو بچی تھی وہ گینگرین کی مریض تھی، اور یہ جو ہے نا جو انہوں نے مطلب ہے کہ وہ جو ہے چھوٹی سی سٹک سے جو بچی کو وہ کیا، مطلب تھوڑی بہت سزا دی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات کو اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن وہ ڈیتھ جو ہے سزا سے نہیں ہوئی تھی، وہ اصل بیماری سے ہوئی تھی۔
جی بالکل ٹھیک تو ہے جی۔ یہی اسی طرح ممکن ہے، ہاں یہ دیکھیں یہ ممکن ہے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے جو یہ تو مطلب ڈاکٹر دیکھیں، صاحب جو ہاں ہے مولانا صاحب یہ دیکھیں، یہ تو اب اللہ جانتا ہے، یا جو ماہرین طب ہیں، جی جو ڈاکٹرز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ دیکھیں ہم اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے نہیں دیتے، جی جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو ٹیچر ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا، چونکہ ٹیچر جو ہے نا، یہ ایک بڑے کمزور وکٹ پر ٹھہرا ہوتا ہے۔ یہ اب بھی مجھے پتہ چلا کہ ضلع لیہ کے ایک تھانے میں ایک تھانے دار نے جو ہے نا کسی خاتون کو جو ہے نا، جب وہ گیا ہے تو برسٹ مارا ہے، لگا ہے اس کو، اور وہ خاتون مر گئی۔ اس پر تو کوئی واویلا نہیں ہوا۔ ٹیچر چونکہ کمزور ہوتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں، سزا اس کو پہلے سناتے ہیں، اس کے بعد پھر یونین یا پھر کولیگز جو ہیں وہ بیچارے لڑتے رہتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے سر، آپ کی بات بالکل ہاں درست ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر جس طرح کے میں نے اپنی پوسٹ پر بھی لگایا ہے کہ اگر جو ہے یہ غیر ہاں جانبداری انکوائری ہوتی ہے، اس میں خواہ ہر چیز ٹیچر سامنے آ ہے جائے گی خواہ کوئی بھی ہے، اگر جی اس کی طرف سے واقعی کوئی اس قسم کی جو ہے بچے کے اوپر وہاں معاملات اس کے حق میں جا رہے ہیں، یعنی تو ہم یہ نہیں کہ ہم اس کو یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں ایسی غلطی کو کی بھی ہے تو وہ ہم اس انکوائری کے لیے یا اس کے ہم طرفدار نہیں ہیں، لیکن ہم یہ غیر جانبدارانہ ہاں بات کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے روحانی باپ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے بچوں کا یا بچوں کا کبھی بھی وہ دشمن نہیں ہو نہیں سکتا۔ ہوتا جی، لئے صحیح بات۔ معاملات کو تحقیق کرنی چاہیے، ارباب اختیار کو انکوائری ایسی کرنی چاہیے، اور بالکل غیر جانبدارانہ انکوائری کے بعد سزا اور جزا جو ہے پھر وہ ہونی چاہیے۔ جی اس بالکل میں ہمارا موقف واضح ہے کہ لیکن یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں، یہ بات بھی درست آپ نے فرمائی ہے کہ یہ سمیسٹر اگر یہ ہمارا جو سمیسٹر سسٹم ہے، اس کے اگر کوئی نقائص ہیں یا اس کی کوئی خامیاں ہیں تو اس کے فوائد بھی ہیں، جی تو ان کو جو ہے یہ بہتر کیا جائے، اور جو شکایتیں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور سمیسٹر سسٹم سے جو اس کے صحیح جو ہیں اس کا جو استعمال ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے سر، یہاں بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ضلع لیہ کے اندر جو خاص طور پر یہ جو سڑکیں ہیں ان کی صورتحال بہت ہی خطرناک ہے، جیسا کہ ہمارے جو ہے وہ شعیب امیر صاحب جو ہے MP چوبارہ، انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ 281 جو ان کا حلقہ ہے اور اس پورے کے اندر جو ہے وہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان کو مرمت ہونی چاہیے۔ جی ہمارے شہر کے اندر، ہمارے شہر کے قریب یہاں جو سڑکیں ہیں ان کی صورتحال بھی جو ہے اسی طرح بہت ہی ناگفتہ بے ہے۔ یہ ابھی جو ہے نا یہاں ہمارے ساتھ عزیز فارم ہے لیہ شہر کے بالکل ساتھ، وہاں اب ایک حادثہ ہوا ہے جس میں 3 بھائی سگے چلے گئے ہیں اور ایک زخمی ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ سر یہ آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے جو سڑکوں کی مرمت ہے اس کے بارے میں جو ہے نا آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، یہ جو رات واقعہ ہوا ہے نا، وہ تو روڈ ٹھیک ہے، ویسے بھی اگر دیکھا جائے نا، عزیز فارم کے ساتھ روڈ کا بھی ایشو نہیں ہے، جی ایشو اور ہیں بہت سارے۔ جی مثلا آپ یہ دیکھیں کہ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہماری انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ جی اب یہ جس وقت یہ گنے کا سیزن شروع ہوتا ہے جی تو ہر طرف جو ہے نا، ادھر آپ دیکھیں کہ یہ کلو چوک تک ہو گیا، اور ادھر عزیز فارم سے بہت آگے تک ہو گیا، اور ادھر بھی ٹرالیاں ہی ٹرالیاں ہوتی ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ آتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے جی وہ یہ ہوا ہے کہ یہ میرے خیال میں کسی ٹرک یا ٹرالی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا، آخر یہ ٹریفک والے کیا کر رہے ہیں جی؟ اب شہر کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریت کی ٹرالی جا رہی ہے، جی اس کے اوپر وہ نہیں ہے جی، ترپال نہیں ہے اس کے اوپر۔ جی اچھا اس کے علاوہ جو ہے اوور لوڈنگ، اب یہ جو شہر کے اندر اپنا یہ رکشے وغیرہ چل رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، تیز رفتاری جو ہے، یہ ٹریفک کا بیسل کام ہے، صرف روڈز کے حوالے سے نہیں ہے، روڈز کا بھی ایشو ہے۔ جی خاص طور جتنے لنک روڈ ہیں وہ ہمارے اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی آپ چھوڑ دیں، 2 رویا اگر بن جائے نا سر، یہ تو ہاں بہت زیادہ ہے، یہ اگر یہ کھلی بن جائے نا خاص سر۔ طور پر یہ جو ہائی ویز ہیں جتنی، جی یہ ان کو 2 رویا ہونے چاہیے، جی اور یعنی کہ ڈسٹرکٹ کو ملانے والے جو بڑے قصبات ہیں، جیسے کوٹ سلطان ہے، ادھر چوک اعظم ہے، ادھر پھر تحصیلیں ہیں ہماری، یہ کوٹہ تو مظفر گڑھ کو جاتی ہے نا سر، ہماری یہ main 2 رویا روڈ کیوں نہیں آخر کی جاتی، ان کو کر دینا چاہیے۔ 2 رویا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس بات کو چھوڑیں جی، جی
یہ ضلعی انتظامیہ کام ہے نا، یہ رفیق آباد ہے یا ادھر ٹرکو اڈا ہے، وہاں پر کیا اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، اگر کیوں نہیں ان کو یہ مرمت کرتے؟ اچھا پھر یہ جو ان کے پاس اس کے M&R کے حوالے سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو یہ مرمت کریں. اچھا وہ ہائی وے جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی، اچھا انتظامیہ ان سے کچھ نہیں پوچھتی. اچھا ہر کوئی ہے جی. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہماری انتظامیہ ان میٹنگ والے ڈراموں سے باہر نہیں نکلے گی. صبح یہ 10 بجے آتے ہیں ہمارے اچھا میں نے 20 مرتبہ، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریٹس کے حوالے سے یہ نہیں دیکھتے. ایک بات جو ہے آج وہ ہمارے ڈاکٹر عتیق صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ادھر جو ہے ہمارے پاس فیض میں ہاں جی صاحبان فیض کے اندر کتوں کی بھرمار ہے. وہاں پر لوگ صرف وہاں پر نہیں، آپ یہ ہائی وے کا گراؤنڈ دیکھ لیں، یہ نہر کے ساتھ محلہ منظور آباد میں لوگ رات 11 بجے کے بعد باہر نہیں نکلتے، خواتین یا دوسرے واک کرنے کے لیے صبح سویرے نکلتے. ہر طرف جو ہے نا یہ مسئلہ گند ہی گند ہے ہر طرف. ادھر کہتے ہیں جی وہ مریم نواز شریف جو صاف ستھرا پنجاب کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو لئیے میں کوئی صفائی ستھرائی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بہت سارے ایشو ہیں ایسے ایسے آتے ہیں، بلبلے کی طرح چیزیں اڑتی ہیں. یہ درمیان میں ایک شاپروں والا ڈرامہ شروع ہوا تھا کہ جی شاپر ختم ہو، 3-4 دن بعد وہ مہم کہاں چلی گئی ہے. تو بہت سے معاملات اس طرح کے ہیں. اچھا وہ میونسپلٹی کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا جی، نہ کہیں اسٹریٹ لائٹس لگائی جاتی ہیں، نہ گلیاں صاف کی جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آخر یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ تو بہت سے اس طرح سے رانا صاحب ایشو ہیں جن کا یہ ہونا چاہیے. اور اس طرح کے حادثات جو ہیں بڑے المناک. اب دیکھیں جس گھر کے اندر 3-4 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں، اس فیملی کے اوپر یہ گرد و نواح میں کیا وہاں پر اثرات ہوں گے، کیا ایک سوگوار ماحول ہوگا. اس کو دیکھے نا، وہ میرے خیال میں وہ ٹرک یا ٹرالیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور دن کے وقت جب ٹرالیاں یہ چلتی ہیں چھوٹے بچے ان کے پیچھے گنے کھینچنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ساری بات ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے نا سزا اور جزا والا ایک وہ کرنا پڑے گا. لوگوں کو جرمانہ دینا پڑے گا، کچھ کرنا، پولیس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، ٹریفک پولیس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. بہت سے معاملات ہیں. اچھا پھر ان کو چھوڑیں، اب یہ دیکھیں کہ آپ کے دفاتر کے اندر کیا ہو رہا ہے جی. اچھا آپ چلے جائیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہ CO صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، سوبر خاتون ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کام نہیں ہوتا. اس کو جو کام آپ کہیں گے وہ 10 بندوں سے پوچھے گے، اس کو ایک عام سا اہلکار کہہ دے گا جی میڈم یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کرے گی. لوگ ذلیل و خوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں. تو دیکھیں سر بہت سے ایشو. اچھا اسے DC آفس کے اندر کام نہیں ہوتے، ریونیو کے اندر لوگوں کو کام نہیں ہوتے. تو یہ سر بہت سے ایشوز ہیں. یہ صرف ہمارے پاس یہ ماحولیاتی ایشو نہیں ہے، ہمارے سماجی ایشوز کے علاوہ ہمارے ریاستی ایشو بھی بہت سارے ہیں جن کو جو ہے نا ایڈریس کرنا ہے ہماری ضلعی انتظامیہ نے. ان کو فنکشن سے بھی وہ نہیں ملتی، ان کو میٹنگ سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو کہاں جائیں ہم؟ بڑی پروفیسر ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بہت اچھی بات کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے کہ جناب ہمارے جو ہے نا یہاں یوں سمجھیں کہ جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ اگر کہیں سڑکیں تھوڑی درست بھی ہیں تو وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ مطلب ہے صحیح نہیں ہے، وہاں کنٹرول نہیں ہے، وہاں مس مینجمنٹ ہے. اسی طرح جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں وہاں پر حادثات جو ہے وہ سڑکوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسی طرح تمام دفاتر کے اندر جو ہے واقعی جو ہے وہ حالات بہت خراب ہے. تو لیکن یہ بات تو سر جی پروفیسر صاحب درست ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ کام کرنے میں واقعی ہے کہ بہت تیز ہیں، کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں اور انیشیٹو لیتی ہیں. بہت سے شعبوں میں وہ جو ہے پروگریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے یہاں پر بھی یعنی 88 جوڑے جو ہیں وہ عام آدمی ہیں، وہ عام فیملیاں ہیں جن کے انہوں نے شادی کی جو ہے یہاں بہت بڑا اہتمام کیا ہے، اور یہ پنجاب کے اندر ہے ایسا وہ کر رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ سارے جو ہے عام آدمی کی جو زندگی بہتر ہو سکتی ہے یا اس کے لیے انہیں اور کچھ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ میڈم مریم نواز جو ہیں وہ انیشیٹ کر رہی ہیں اور بہت سے ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہیں جی، اور اس بارے میں سنجیدہ بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر مسلسل انہوں نے وزٹ بھی کیے ہیں. یہ ان کو جو ہے نا کریڈٹ جاتا ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن مسئلہ آ جاتا ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا.
اب دیکھیں یہ دھیرانی پروگرام جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اب یہ کتنا میرٹ پر ہوا ہے اب ہمیں تو نہیں پتا. اس کے لیے کیا جو معزز شہری ہیں کیا ان کو ان کمیٹیوں میں شامل کیا گیا، یا پھر سارا کچھ وہیں بیٹھ کر سیاستدان کر رہے ہیں، یا ان کے چند جو آفیسر ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. شہر کے لوگوں کو جب تک شامل آپ نہیں کریں گے تو پھر شکوک و شبہات رہ جائیں گے. اس کے علاوہ بھی میڈم نے اور بہت سے کام کیے، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم جو ہے نا وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کرانے کے لیے کوئی پوچھ گچھ بھی ہو. جزا اور سزا کا جو ایک عمل ہے پورا، اس کے اوپر بھی غور ہونا چاہیے کہ کیا لوگوں کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب صرف یہی بات نہیں، اب یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ والا ایشو ہے اس کے اندر آپ کبھی جا کر دیکھیں یہ جو لوگ وہاں لے رہے ہیں تو وہاں پر بہت سے مستحق لوگ یہ ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ وہاں غیر مستحق لوگوں کو مل رہا ہے، لیکن بہت سے مستحق لوگ جن کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، ریفرنس موجود نہیں ہے، ان کو نہیں ملے. ٹھیک ہے. اور بھی ایشوز ہیں، مثلا جمعہ بازار کے حوالے سے اب دیکھ لیں، پورا جمعہ جو ہے اس دن بازار پورا پیک ہوتا ہے. اچھا، یہ جو احساس پروگرام کے حوالے سے یا بے نظیر والا پروگرام ہے اس کے حوالے سے وہ لبے نیلم والا روڈ جو ہے وہ ڈیلی بند ہوتا ہے. تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور روڈ بھی پڑا ہوا ہے لیکن وہ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے اوپر وہ 2 دن کے اندر وہ مرمت ہو سکتا ہے. اس پر اب وہاں پر جو ہے نا یہ کوڑا کرکٹ کو ڈمپ کیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں روڈ کے اوپر ڈمپ کیا جا رہا ہے. محلہ منظور آباد کے اندر ہے وہ اس کے اندر ہائی وے گراؤنڈ میں وہاں ہر چیز ڈمپ ہو رہی ہے. اچھا جی، پول کے ساتھ پورا جو ہے نا وہ مرغی کے گوشت کی دکانیں ہیں، ان کا سارا ویسٹ وہاں تحفظ ہے، یہ ہے وہ. اچھا، گندا جتنا ویسٹ یہ پانی ہے وہ سارا نہر کے اندر آپ ڈال رہے ہیں، وہ کھیتوں میں اندر جا رہے ہیں، وہاں سبزیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کو عوام کھا رہی ہے. تو یہ رانا صاحب ایشوز لیا کے بہت زیادہ ہیں. لیا کے اندر جو ہے نا وہ صرف ہم کسی کو ایسے ان کی خام خواہ کی تعریف کر کے ہم کسی کو سپیس نہیں دینا چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیا کی ضلعی انتظامیہ بالکل ان کی جو ہے نا جو پرفارمنس ہے وہ مجھے کوئی زیادہ بہتر نہیں لگ رہی. ہاں، یہ اب دیکھیں چوبارہ کے اندر جو اے سی صاحب ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں، بلا شبہ کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک کام جو بہت اچھا کیا ہے ہماری مریم صاحبہ نے کہ وہ جو تجاوزات ہٹائی گئی ہیں اس کے اندر بھی بہت اچھا ہے. لیکن اس کے اندر میں ایک اور بندے کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ لیا میں اس نے اچھا رول ادا کیا ہے. وہ ہمارے پاس اظہر ہاں صاحب نے وہ یہ دیکھے کہ جہاں ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی اس کے اوپر آواز اٹھائی. یعنی تجاوزات ہٹانی چاہیے لیکن ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، جس کو سرائکی میں وانج کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اور رویہ ہو دوسری جگہ پر اور رویہ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ کام ہو رہے ہیں، چلیں چھوٹی موٹی ہیں ابھی لیبس آ رہے ہیں، لیکن بہرحال کام کوئی چل تو پڑا ہے نا. کیونکہ جو 3.5-4 سال وہ ہمارا ایک عثمان بزار صاحب جو ہمارے کھا گئے ہیں، اور ان دنوں اگر یہ کچھ کرتا تو یہ ہمارا پل آج تک وہ فنکشننگ پوزیشن میں آ چکا ہوتا. یہ لیا توسا پل جو ہے اب وہ روز بروز پرانا ہو رہا ہے، اس کے اندر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر جتنی اس کے اوپر کاسٹ ہوئی ہے میرے خیال میں اب اس سے ڈبل کاسٹ ہوگی تو شاید یہ روڈ جو ہے نا یہ اپنا لنک ہو سکیں دونوں شہروں کے ساتھ. تو یہ اس طرح سے یعنی یہ تو بہترین، یعنی آپ نے بالکل یہ تو صحیح کہا ہے کہ سر یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے آئرن لیڈی ہیں، کام کر رہی ہیں، شب و روز کر رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہے ہمارے معاملات جو ہیں کافی حد تک یہ بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گی. لیکن وہاں جو ہے ابھی جو ہے دھی رانی کے پروگرام میں سن رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے ایک جوڑے کو جو ہے جس کی شادی ہوئی ہے ان کے انٹرویو تھے، اور وہ قوت سماعت سے اور قوت گویائی سے محروم تھے بچے. تو ان کا جو والد ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شادی تو ہو گئی، اب ان کی کوئی ملازمت کے بارے میں مہربانی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کا ہمارا یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بے روزگاری ہے. تو آپ کے خیال کے مطابق سر جی یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو ادھر زیادہ بے روزگاری کی طرف کچھ کرنا چاہیے سر. دیکھیں رانا صاحب، پہلی بات تو یہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ اگر روزگار نہیں ہے تو پھر یہ شادی والے کام میں کیوں پڑتے ہیں، وہاں سے اور مسائل آئیں گے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے، بے روزگاری کا، یہ بڑا گھمبیر ایشو ہے. کیونکہ آبادی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں.
انڈسٹری جو ہے وہ لگنے نہیں دی، اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو کام کرنے نہیں دیا. تو اب صورتحال ہے کہ ہمارے پاس رہ جاتی ہے زراعت. زراعت کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دی ہے. وہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایجوکیشن کی کوالٹی روز بروز کم آ رہی ہے. جب تک سکلڈ بیس ایجوکیشن نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انڈسٹری بھی لگائی جائے. اچھا، اور اس سے پہلے جو سب سے بڑا کام ہے جو ریاست کو کرنا چاہیے، وہ آبادی کا جو ایک افریت ہے اس کا کوئی بند باندھے. جی ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے جو ماہرین ہیں، سیاسی اور سماجی اور ہمارے عمرانی اور اینتھروپولوجسٹ جو ہمارے ہیں، وہ یہ بیٹھ کر یہ تھوڑا سا یہ کریں کہ کس طرح سے ہم اس آبادی کو روکیں. ٹھیک ہے نا. اگر اسی طرح سے ہماری آبادی بڑھتی جائے گی نا، تو پھر آپ کسی چیز کو توازن میں لا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ رانا صاحب، یہ بہت سے معاملات ہیں جڑے ہوئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ بیوروکریٹ نے کرنا ہے، تو بیوروکریٹ کو تو نہیں پتا. بیوروکریٹ تو وہ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کچھ سیکھاتا ہے، اس کو نہیں پتا جی. میں کہتا ہوں کہ یہ 3 سال میں اگر ایک سینسیبل یہ لیا میں ڈی سی لگ جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت سے مسائل آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ وہ جو بیوروکریٹ ہے اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. وہ ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے. ہم نے بھی یہ کمپٹیٹیو ایگزام دیے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا 6-7 ماہ آپ لگ کر پڑھ لیں تو آپ کچھ خاص قسم کے موضوعات ہیں ان کو کر لیں، تھوڑی سی آپ کو پش مل جائے اور لگ ساتھ دے جائے تو آپ کر جائیں گے. لیکن ریاستیں چلتی ہیں ہمیشہ ماہرین سے. جی ماہرین کو تو آپ پروفیشنلزم جب آپ لائیں گے نہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیں نا، ایجوکیشن کے اندر اب کیا ہو رہا ہے جی؟ روز بروز کیا آپ کی ایجوکیشن زوال کی طرف جا رہی ہے. جی آپ کا ماسٹر جو بچہ ہے، جس نے ماسٹر کی ہوا ہے، اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی جو ایک ماڈرن ایجوکیشن ہوتی ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ نہیں دی جا رہی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں پر کروڑوں روپے لگا کر ایک یہاں پر وہ لائبریری بنائی گئی ہے. جی اس کے اوپر دوستوں نے ویلاگ بھی کیے ہیں، اور اس کی کھڑکیاں تک لوگ اکھیڑ کے لے گئے ہیں جی. انتظامیہ کو یادداشتیں بھی پیش کی گئی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہے. اچھا، ادھر آپ کا ہمارا ادھر سرکاری کھجوروں کا باغ ہے، اس کے بارے میں کئی بار یادداشتیں پیش کی ہیں. آثار قدیمہ جو لائیے کے ہیں، جیسے یہ گاڑو لال کا مندر ہے، ادھر وہ جنرل اس کی اور کرنل راج کی کرنل قبر جو راج ہے. کی قبر ہے، ہاں، یہ ادھر ہاں، اس کی اپنا کیا نام ہے ان کے مائی ماتا کا مندر ہے، اور بہت سی چیز ہمارے پاس وہ تھی، وہ کہاں گئے؟ تو یہ کس نے کام کرنا ہے؟ یہ انتظامیہ کام کرتی ہے. اب انتظامیہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ مداخلت وہاں کرتی ہے جہاں ماہرین کو، مثلا زراعت کے حوالے سے وہ دیکھا جائے جی. اب میں نے 20 مرتبہ کہا ہے کہ اس وقت ہمارے چبارہ کے صحرا کے اندر جی وہاں پر سولر سسٹم لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، سارا دن ایسے چلتے رہتے ہیں. پانی جو انڈر گراؤنڈ آپ کے وہ ہیں ذخائر ہیں پانی کے، وہ ضائع ہو رہے ہیں. وہاں پر جو ہمارا نباتات ہیں وہ ساری کاٹی جا رہی ہیں. تو یہ کس نے خیال کرنا ہے؟ تو یہ رانا صاحب بہت سی ایشوز ہیں جو ہم ہر بار ان ایشوز کے اوپر ان کی نشاندہی کرتے ہیں. جی جی سر، بہت بہت خوب گفتگو کی ہے سر آپ نے. بہت سے مسائل جو ہیں وہ ان کو اجاگر کیا ہے، اور ارباب اختیار کی توجہ آپ مرکوز کرا رہے ہیں. تو سر آپ اس پروگرام کے توسط سے جو ہے اب کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ کیونکہ ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے، کیونکہ وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ جو ہے نا سر اپنا وہ ان کو میسج دیں سر. کیا میسج دینا چاہیں میں گے؟ سر دیکھیں جی، ہم کیا ہماری بساط کہ ہم میسیج دیں؟ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے نا، جی اس کو اپنی ایمانداری کے ساتھ نبھائے. اچھا، عوام بھی اس میں ذمہ دار ہیں، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو دیکھے. ٹھیک ہے نا. جی تو انتظامیہ اپنے دیکھے، ٹیچر اپنی دیکھے، طالب علم اپنی ذمہ داری کو دیکھے. تو میرے خیال میں جب ہمارے اندر ایک ول پیدا ہو جائے گی تو ہمارے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. ماشاء اللہ سر، بالکل ٹھیک ہے سر. اب یہ ہے کہ میں اس پروگرام کے اختتام سے پہلے جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب کا ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ویلکم. ان کی بڑی مہربانی ہے. جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے، یہ ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے مسائل جو عوام کے ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں. اسی طرح میرے محترم جناب عبدالرحمٰن فریدی صاحب جو ہیں ہمارے پروڈیوسر ہیں، جو ہمیں یہ بہترین ماحول مہیا کرتے ہیں، جس سے ہم جو ہے نا یہ پروگرام خوبصورت جو ہے اس کو اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں. اور خاص طور پر میں اپنے سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا
پھر ان کی محبتوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بار بار میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ہمیں لائک بھی کرتے ہیں اور ہمیں کومنٹس بھی کرتے ہیں اور ہمیں اپنے مشورے بھی دیتے ہیں اور جو ہے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور میری یہ دعا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے، میرے دوست جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وسلام۔